کہ سن 2024 کیسے گزرا، اللہ کی عبادت میں گزرا، نافرمانی میں گزرا، اور سن 2024 میں ہم نے کہاں تک آخرت کی تیاری کی، اور امسال ہم نے کتنے قرآن ختم کیے، لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا، کتنوں کو نقصان پہنچایا۔ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کا جائزہ لینا۔ جب تک ہم جائزہ نہیں لیں گے میرے بھائیوں، تب تک ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم آخرت کی تیاری نہیں کر پائیں گے، اور جب تک ہم جائزہ نہیں لیں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں بن پائیں گے، مکمل مومن نہیں بن پائیں گے۔ کیا کہا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن کامل مومن اسی وقت بن سکتا ہے، ایک مومن کامل مومن اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ وہ اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ ویسے کرے جیسے کہ ایک تاجر کرتا ہے، بزنس مین۔ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کی دکانیں ہوں گی، بزنس آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ جب آپ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا آج کتنا فائدہ ہوا، آج کتنا نقصان ہوا، اس ہفتے کتنا فائدہ ہوا، اس ہفتے کتنا نقصان ہوا، اس مہینے میں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور اس سال کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا۔ بزنس مین جائزہ لیتا ہے، ویسے ہی میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی جائزہ لینا ہے کہ آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، آج ہم نے کتنے نیک کام کیے، کتنے گناہوں کے کام کیے، اس ہفتہ ہمارا کیسے گزرا، یہ مہینہ کیسے گزرا، یہ سال کیسے گزرا۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا جائزہ لو، فکر کرو آخرت کی، اور جائزہ لے کر دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے کیا ہے، کتنا توشہ تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ہم لوگ ایمان والے ہیں نا، ہم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں قرآن، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، زندگی کے ہر میدان میں اللہ سے ڈرو، اور تم جو بھی ہو اپنی ذمہ داری میں اللہ سے ڈرو۔ تم باپ ہو اللہ سے ڈرو، تم بیوی ہو اللہ سے ڈرو، تم بیٹا ہو اللہ سے ڈرو، تم ٹیچر ہو اللہ سے ڈرو، اپنے میدان میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کتنا توشہ تیار کیا ہے کل کے لیے۔ کل بولے تو پیر کے واسطے، کل بولے تو کیا، کل کا دن کون سا دن، کل کا دن کون سا دن، آخرت کا دن۔ اور آخرت دن کے دن کو کل کا دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ کل کا دن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آج کا سورج غروب ہو کر کے کل کا دن آنے میں دیری نہیں ہے، ویسے ہی قیامت کے آنے میں دیری نہیں ہے، موت کے آنے میں دیری نہیں ہے، اور آج کے دن، آج کے بعد کل کا دن آنا گارنٹی ہے کیا نہیں ہے؟ ہے۔ تو ویسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، ویسے ہی میرے بھائیوں کہ اس دنیا کے بعد آخرت کا دن آنا یہ گارنٹی ہے۔ جب گارنٹی ہے تو ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں وہاں تمہارا حساب لینے سے پہلے یا اپنا حساب لے لو، وہاں کل قیامت کے دن تمہارا حساب فرشتے لینے سے پہلے یہاں اپنے آپ کو چیک کرو۔ اگر یہاں تم اپنا حساب لو گے نا، تمہارے حساب میں کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا عیب ہے، یہاں تم بھرپائی کر سکتے ہو۔ اگر تم یہاں اپنا حساب نہیں لو گے تو وہاں فرشتے تمہارا حساب لیں گے، اگر وہاں کچھ کمی رہ جائے گی تو پھر وہاں کمی کی بھرپائی کرنا یہ ناممکن ہے میرے بھائیو۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے وہاں اپنا حساب لینے سے پہلے تم یہاں اپنا حساب لے لو۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے جس نے دنیا میں اپنا حساب لے لیا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو گیا۔ جس نے دنیا میں اپنا حساب لے لیا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو گیا، اور جس
دنیا میں اپنا حساب نہیں لیا، پوری زندگی غفلت میں گنوائی، پوری زندگی بے فکری میں گنوائی، تو وہاں اس کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا، وہاں اس کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حساب مشکل سے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حساب مشکل سے لے، وہ پھنس گیا، وہ مر گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی بار بار یہ دعا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا مشکل نہیں آسان حساب لے۔ جس کا حساب اللہ آسان لے لیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس کا حساب اللہ مشکل سے لے لیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور آسان حساب کس کا ہوگا؟ جو یہاں بار بار اپنا حساب لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدم قدم پر وہ اپنا محاسبہ کرتے، وہ اپنا جائزہ لیتے، وہ آخرت کی فکر کرتے، وہ آخرت کی تیاری کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں اور حضرت عمر یہ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے، کچھ دور چلے، اس کے بعد ہم دونوں الگ ہو گئے، میں ادھر نکل پڑا اور حضرت عمر کچھ دور ادھر نکل پڑے۔ جب عمر تنہا ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کریں اپنے آپ سے، وہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے، وہ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، عمر تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے، دنیا تجھے امیر المومنین کہتی ہے، تو کہاں تک اللہ سے ڈر رہا ہے، تو کہاں تک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے؟ عمر یا تو اللہ سے ڈر یا تو عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو جا، عمر یا تو اللہ سے ڈر یا تو عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حضرت عمر ہیں جو ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی یہ فکر، اللہ کے عذاب کا یہ ڈر۔ حضرت ابو ہریرہ کون نہیں جانتے؟ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث ہے وہی روایت کرنے والے، کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ حدیث میں کوئی اور روایت کرنے والا نہیں ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، کس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگے۔ کون رونے لگے؟ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ موت سے ڈر گئے؟ موت سے ڈر گئے ہو کیا کہا حضرت ابو ہریرہ نے؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر آخرت کے حساب سے لگتا ہے، آخرت کے حساب سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں حساب کیسا ہوگا۔ اور یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے، بہت لمبے سفر پر جا رہا، سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ بہت مختصر۔ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ، میرا سفر بہت لمبا ہے، اتنا لمبا کہ اس سفر سے میں کبھی واپس لوٹنے والا نہیں ہوں، سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ بہت مختصر ہے۔ اور یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے کہ مختصر توشہ لمبے سفر کے لیے کافی ہو سکتا ہے یا کم پڑتا ہے، یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں، اللہ اکبر، جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سن لو کیا، کہ جتنے بھی صحابہ اس دنیا میں آئے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں انتقال کر، وہ سب کے سب جنت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت کی یہ فکر، جنت کی یہ فکر، جہنم سے بچنے کی یہ فکر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی آنے والے نہیں ہے، اور اس زندگی کوئی کنارہ نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی پھاجا نہیں ہے، اور وہ زندگی، اس زندگی میں موت کا کوئی تصور نہیں،
موت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے قرآن جہاں بھی وہ زندگی کا ذکر کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہا، اور وہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے میرے بھائی اور بہنوں، حدیث میں آتا ہے موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کھڑا کیا جائے گا. دونوں کے بیچ میں جنت اور جہنم، کس کی شکل میں؟ دمبے کی شکل. کس کی شکل میں؟ دمبے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں. کہا جائے گا او جنتیو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ تمہاری موت ہے، یہ تمہاری موت ہے. آج تمہاری موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ تم اسی جنت میں رہو. جوان بن کر رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ آرام سے رہو، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہا جائے گا او جہنمیوں ادھر دیکھو، ادھر. اس کو دمبا نہیں سمجھنا، اس کو بکرا نہیں سمجھنا، یہ موت ہے، موت. آج تمہاری موت کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، اس کے بعد تم موت کو بھول جاؤ، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں سڑتے رہو، گلتے رہو. اللہ اکبر. جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم، کوئی تصور ہی نہیں اس جہنم سے نکلنے کا. میرے بھائیوں اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو اور جنت میں داخل ہونے کی تیاری کرو. حقیقت جو دنیا ہے نا، جس دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی کی تیاری کا وقفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ جنت کو کمائیں، جنت کو حاصل کریں، جنت کا توشہ تیار کریں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان لکھنا ہے اور اس کا رزلٹ کہاں لینا ہے؟ اس کا رزلٹ کہاں لینا ہے؟ اس کا رزلٹ کہاں ملے گا؟ امتحان یہاں لکھنا ہے اور رزلٹ اوپر لینا ہے. جس کا امتحان یہاں بہترین جائے گا اس کا بہترین رزلٹ ملے گا، اور جس کا امتحان یہاں خراب جائے گا اور اس کا وہاں بہت خراب رزلٹ نکلے گا. قرآن کہتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اس آیت کریمہ میں بھائیو چار باتیں، موٹی موٹی چار باتیں بتائی جا رہی ہیں. کتنی باتیں؟ چار باتیں. پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو اس دنیا سے جانا ہے. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. ہم سب کے سب موت کی لائن میں کھڑے ہیں. کیوں لگا کر کھڑے ہیں؟ اور جو لائن میں کھڑا ہوتا ہے تو کسی کی باری جلدی آتی ہے اور کسی کی باری دیر سے آتی ہے، لیکن باری تو ہر ایک کی آتی ہے. تو ویسے ہم موت کی لائن میں کھڑے ہیں. مرنا ہر ایک کو ہے، یہاں سے جانا ہر ایک کو ہے. یہ پہلی بات. جب مرنا ہے میرے بھائیوں تو مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کی تیاری کرنا ہے نا، اس کی تیاری کرنا ہے. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہاں تم جو بھی کرو گے نا وہاں تم کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہاں پورا کا پورا تم کو بدلہ ملے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کو وہ دیکھ لے گا، اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو بدلہ دیکھ لے گا. اللہ اکبر. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تیسری بات جس کسی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے. اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ جس کسی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب. کامیاب وہ نہیں ہے میرے بھائیوں جو لاکھوں بچی ہے،
جو کروڑوں پتی ہے، جو ابجوں پتی ہے، جس کے پاس محل ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نہیں، کامیاب وہ نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس کی زندگی مشکل کے ساتھ کٹی ہو، کوئی بات نہیں، غریبی کے ساتھ کٹی ہو، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں اس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے. میرے بھائی اور بہنوں، ایسی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا سے زیادہ محبت مت کرو، اس کی لالچ میں مت آؤ، ورنہ پھر دنیا تم کو اپنی محبت میں گرفتار کر لے گی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کیا اے دنیا، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دیتا ہے نا، اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا. تو حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اے دنیا، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، اب میں تیرے